الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. سب سے بڑے ظالم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا. پیچھے آپ سن چکے ہیں کہ یہ یہود نے مسلمانوں پر ایک اعتراض اٹھایا کہ مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے پیروکار ہیں. پھر جو چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام پر حرام تھی وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کیوں نہیں کی. آگے فرماتے ہیں: قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے نبی کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا، فتبعوا تم پیروی کرو ملت ابراہیم کی، حنیفہ جو یک طرفہ تھا، وما کان من المشرکین جو مشرکوں میں سے نہ تھا. انہوں نے اعتراض یہ اٹھایا تھا کہ اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہو، اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہو اور آپ اپنے آپ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، یہ کہتے ہو، تو پھر ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے اونٹنی کا دودھ اور اونٹنی کا گوشت حرام کر دیا تھا، پھر آپ اسے کیوں کھاتے اور پیتے ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام کو بتلایا کہ نبی انہیں کہہ دے کہ جو بات آپ بتا رہے ہو وہ بات صحیح نہیں ہے. بات دراصل یوں ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام کو جب ان کا مرض طول پکڑ گیا تھا، وہ زیادہ بیمار ہو گئے تھے، تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے شفا دے تو پھر میں یہ اونٹنی کا گوشت جو سب سے مجھے پسندیدہ کھانوں میں سے ایک پسندیدہ کھانا ہے، اور اونٹنی کا دودھ جو سب سے پسندیدہ مشروبات میں سے ایک پسندیدہ مشروب ہے، اسے میں ترک کر دوں گا، نہیں پیوں گا. تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اور اپنی آل یعنی اپنی قوم اور اپنی اولاد کے اوپر اس چیز کو حرام قرار دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ قطعاً نہیں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹنی کے دودھ یا اونٹنی کے گوشت کو حرام کیا. سنت ابراہیمی میں اونٹنی کا دودھ اور اونٹنی کا گوشت کھانا پینا جائز تھا. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیفہ یک طرفہ تھا. یک طرفے سے مراد یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والا تھا، باقی دنیا کے جتنا بھی معبود ہے ان سے بیزار تھا. وما کان من المشرکین اور مشرکوں میں سے بھی نہیں تھا. فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ یہود تھے، انہوں نے ایک اور سوال اٹھایا مسلمانوں پر. یہ مسلمان اپنے آپ کو انبیاء کے پیروکار تو کہتے ہیں، لیکن اس روح زمین پر اللہ رب العالمین کا جو سب سے پہلا گھر بنا ہے بیت المقدس، یہ اس سے لوگ پھر کر کے یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کی معلومات ٹھیک نہیں ہے. سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین کا اس روح زمین پر گھر تعمیر کیا گیا وہ بکہ یعنی مکہ مکرمہ میں مسجد حرام بیت اللہ ہے. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس روح زمین پر سب سے پہلے جو اللہ رب العالمین کا گھر تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے. تو آپ علیہ السلام سے سائل سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول پھر اس کے بعد کون سا گھر تعمیر کیا گیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد مسجد اقصی بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا. تو آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول ان دونوں گھروں کے درمیان وقفہ کتنا ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 40 سال بعد میں بیت المقدس کو تعمیر کیا گیا بیت اللہ کے. تو سب سے پہلے بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا. اگر آج مسلمان بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہودیوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں بنتا ان کا. اور یہی قبلہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہم پیروکار ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. اور آپ علیہ السلام کی جو پورا دین ہے وہ سنت ابراہیمی کے مطابق ہے. اللہ رب العالمین خود کہتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے اوپر جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب اور فرقے ہیں کمیونسٹ کے علاوہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. مشرک ہو وہ یہودی ہو وہ عیسائی ہو وہ مجوسی ہو وہ کسی بھی دین اور مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہو. لیکن اللہ کہتا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ حنیفہ یک طرفہ تھا وما کان من المشرکین مشرکوں میں سے نہیں تھا. جو ابراہیم کے دین کے دعوے دار ہیں تو وہ 2 چیزوں کو چھوڑ دے. ایک تو شرک نہ کرے, دوسرا اللہ رب العالمین کی دعوت پر آ جائے. اور جو اپنے معبود باطلہ کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے, جو اپنی ہاتھوں سے گھڑی ہوئی شریعت کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے, اسے چھوڑ دے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.